واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل اور مکمل دین ہے۔ رب ذوالجلال نے جو احکامات آسمان سے انسانوں کے لیے منتخب فرمانے تھے وہ کامل اور مکمل طور پر دین اسلام کی شکل میں عطا فرما دیے ہیں۔ اب اس دین اسلام میں ترمیم، تبدیلی، اضافہ اور چینجنگ اس کی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام جو دین سمجھ کر کیا جائے لیکن اس کا ثبوت، اس کا حوالہ اور اس کی بنیاد قرآن و حدیث سے نہ ملتی ہو، ایسے کسی کام کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں رکھی گئی۔ دنیا کی ایجادات اس میں نہیں آتی، سائنسی ایجادات اس میں نہیں آتی۔ اسلام ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ دین سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، باعث ثواب سمجھ کر جو نیا کام جس کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو، وہ کام ایسا ہے جس کی اسلام نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ سب کچھ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا۔ آج اس کے نقصانات عرض کرنے ہیں کہ یہ معمولی کام نہیں ہے دین میں ترمیم کرنا، دین میں نئی کوئی چیز داخل کرنا، دین میں اضافہ کرنا، دین سمجھ کر کسی خوبصورت عمل کو دین میں شامل کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا نقصان جس کی طرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم اشارہ کرتی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ملتے ہیں، وہ پہلا نقصان یہ ہے کہ جو بھی بدعت کرے گا، بے بنیاد دینی کام اپنے عمل میں لائے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ پہلا نقصان ہے کہ بدعت کرنے والے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ کہف کا آخری رکوع ہے جس میں سے ایک آیت مبارکہ، دو آیات مبارکہ کا میں نے ذکر کیا خطبہ میں۔ اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میرے محبوب مکرم، رحمت مجسم، نبی محتشم
صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان سے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگوں ہم تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. کیے ہیں عمل، بے عمل نہیں ہے، عمل کرتے ہیں، باعمل زندگی گزارتے ہیں. عمل ہوں گے تو ضائع ہوں گے، پیسہ ہو، دولت ہو، کوئی چیز پاس ہو تبھی ہلاک ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے. عمل ہے لیکن بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑے نقصان والے گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ آؤ تمہیں ہم بتائیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے بڑے نقصان اور گھاٹے میں رہنے والے لوگوں کی خبر تمہیں دیں. کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں بیکار گئیں دنیا کی زندگی میں. دین سمجھ کر پیسہ خرچ کرتے رہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. دین سمجھ کر عملی جد و جہد کرتے رہے لیکن کسی ایک عمل پر بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں پڑی. اللہ نے ایک عمل بھی قبول نہیں فرمایا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہی تھا کہ ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں. گمان ان کا یہی تھا کہ بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں ہم، لیکن وہ اعمال ایسے تھے جن کا ثبوت اللہ کی کتاب میں نہیں. وہ اعمال ایسے تھے جن کا فرمان رسالت سے نہیں